السلام علیکم. میں پاکستان ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی جانب سے یہ جو کلاسز شروع کی جا رہی ہیں، پہلی کلاس آج ہم لے رہے ہیں. اور اس کلاس کے اندر چونکہ یہ بیسیکلی ایک آن لائن جرنلزم کا کورس ہے، تو اس کورس کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو بھی جرنلزمس کے بیسک ٹاپکس ہیں وہ سارے آپ کو بتائے جائیں. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ٹاپک آپ کو بتائے جا رہے ہیں، ان ٹاپکس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یا ان ٹاپک کو آپ اپنے پاس ریکارڈ کر لیں، یا بعد میں ویڈیو آپ اپنے پاس رکھ لیں. جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کورس کے اختتام پر ہم آپ سے ایک آن لائن ٹیسٹ لیں گے، اور آن لائن ٹیسٹ کلیئر کرنے والے تمام افراد کو جرنلزم کا یہ جو کورس ہے اس کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا. بیسیکلی ایک جرنلسٹ ہوتا کون ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے. جرنلسٹ ایک ایسا شخص یا کسی بھی ادارے کا، چاہے وہ اخبار ہو، چاہے وہ آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ ہو، چاہے وہ آپ کے پاس کوئی ٹی وی چینل ہو، چاہے وہ آپ کے پاس کوئی میگزین ہو، اس کا ایک ایسا کارکن ہوتا ہے جس کا کام انفارمیشنز کو گیدر کرنا، ان انفارمیشن جو اس نے گیدر کی ہیں، گیدر کرنے کے بعد اس کی تحقیق کرنا، اور تحقیق کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانا، عوام تک پہنچانے والے فرد کو ہمارے پاس جرنلسٹ کہا جاتا ہے. ہم نے آپ کو اس کورس کے اندر مختلف چیزیں سمجھانی ہیں، مختلف چیزیں ہم نے آپ کو اس کورس کے اندر پڑھانی ہے، اور میں آپ کو ان کا بھی انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ ان چیزوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ہمارے پاس اس چیز کے اندر چونکہ کالم رائٹنگ شامل ہوتی ہے، میں خود بھی روزنامہ نوائے وقت کے لیے کالم اس وقت لکھتا ہوں، تو کالم رائٹنگ اس میں شامل ہوگی. آرٹیکل رائٹنگ، بلاگ رائٹنگ، بلاگ میں اس وقت ہم سب ایک ویب سائٹ اس کے لیے اور دنیا نیوز کی ویب سائٹ کے لیے لکھتا ہوں. اچھا، اس کے بعد سوشل میڈیا رپورٹنگ کیا ہے، موبائل جرنلزم کیا ہے، نیوز میکنگ کیا ہے، رپورٹ بنانا کیا ہے، اور نیوز بنانا کیا ہے، نیوز رائٹنگ کیا ہے، سب ایڈیٹنگ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک ممکن ہو اس آن لائن کلاس کے اندر آپ کو بتا دیں. میں آج کا جو آغاز کر رہا ہوں وہ جرنلزم کی سب سے بیسک جو پوائنٹ ہوتی ہے میں اس سے کر رہا ہوں. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو میڈیا اسٹڈیز یا ماس کمیونیکیشن کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے جو کام کرایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھوایا جاتا ہے. لیٹر ٹو ایڈیٹر کا مطلب بیسیکلی آپ کے پاس جسے اردو میں ہم مراسلہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھا کیوں جاتا ہے، کس کو لکھا جاتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی مستند اخبار کے اندر چھپنے والی ایک ایک چیز کا پریشر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور جو ہمارے بڑے ادارے ہیں، مثال کے طور پر ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے یا حکومتی ادارے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، ضلعی حکومت ہو، یا آپ کے پاس بلدیاتی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ان تمام کا ایک ڈپارٹمنٹ جسے پی آر او ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، وہ تمام اہم اخباروں کو اچھی طرح سے کھنگالتا ہے، پڑھتا ہے. لہٰذا ان کے اندر شائع ہونے والی ایک ایک چیز اہمیت رکھتی ہے، اور ممکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، اور اگر ایکشن نہیں بھی ہوتا تو وہ چیز احکام بالا تک پہنچ ضرور جاتی ہے. تو سب سے مین چیز، یہ سب سے بیسک چیز وہ لیٹر ٹو ایڈیٹر ہے، مراسلہ ہے. کیا ہوتا ہے، اخبار کے جو پیجز ہوتے ہیں، میں آپ کو اخبار کے کچھ مین پیجز کے نام بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے فرنٹ پیج ہوتا ہے اور بیک پیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرنٹ پیج اور بیک پیج اخبار کے وہ پیج ہوتے ہیں جن کے اوپر تمام اہم خبریں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اخبار کے اندر سٹی پیج ہوتا ہے. سٹی پیج دراصل کوئی اخبار جس شہر سے شائع ہو رہا ہے اس شہر سے وابستہ جو بھی خبریں ہوتی ہیں وہ سٹی پیج کے اوپر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ تجارتی صفحہ ہوتا ہے، بزنس نیوز، تجارتی خبریں جس کے اوپر ہوں گی. شوبز کا یا انٹرٹینمنٹ کا ایک پیج ہوتا ہے، اسپورٹس کا پیج ہوتا ہے. موجودہ حالات کے پیش نظر اخبارات میں یہ صفحات کم کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بقیہ کا ایک صفحہ ہوتا ہے، یعنی نیوز فرنٹ پر موجود ہے، اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ اخبار کے اندر کسی حصے پر موجود ہوتا ہے. انہی صفحات میں سے آپ کے پاس کچھ اخبارات میں ایک اور کچھ اخبارات میں دو صفحات ہوتے ہیں، انہیں ایڈیٹوریل پیجز کہا جاتا ہے. یہ ایڈیٹوریل پیجز آپ کے پاس اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک تو اخبار کا اپنا موقف، کسی بھی معاملے پر اخبار اپنا موقف دیتا ہے، اسے ایڈیٹوریل پیراگراف کہتے ہیں. کہ اخبار کی جانب سے مثال کے طور کے اوپر اس وقت کرونا وائرس چل رہا ہے، اور اس کرونا وائرس کے اندر جو لاک ڈاؤن ہے اس سے ہماری معیشت پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اس متعلق اخبار کا موقف کیا ہے، یہ اس ایڈیٹوریل پیج کے ایک حصے پر موجود ہوگا.
ہے۔ اس کے علاوہ اخبار میں کالم ہوتے ہیں، آرٹیکل ہوتے ہیں جن کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، اور لاسٹ میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے لیٹر ٹو ایڈیٹر یا مراسلہ یا خطوط بنام ایڈیٹر یہ اسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ ضرورت کیا ہے اس کی؟ بیسیکلی لیٹر ٹو ایڈیٹر میں اس ملک کا، اس شہر کا ایک عام شہری اپنے مسائل درج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں پاکستان اسٹیل ملز کے اندر یا پاکستان اسٹیل ٹاؤن کے اندر رہتا ہوں، اور میرے علاقے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسٹیل مل چل نہیں رہی۔ اسٹیل مل کے نہ چلنے کی وجہ سے میرے جو علاقے کے لوگ ہیں انہیں کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ میں ان مسائل کے بارے میں اخبار کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھ دوں گا، یہ ممکن ہوتا ہے۔ دوسری ایگزامپل، محترم حارث عالم بھائی جس علاقے کے اندر رہتے ہیں اس علاقے میں پانی نہیں آتا، اور پانی نہ آنے کے ساتھ ایک نیا مسئلہ یہ ہے کہ اس علاقے میں پانی چوری بھی ہوتا ہے، ٹینکر مافیا موجود ہے، پہلے ہی پانی کی قلت ہے، پانی چوری بھی ہوتا ہے۔ تو حارث عالم صاحب اس موضوع کے اوپر ایک لیٹر لکھیں گے، ایک خط لکھیں گے، جس میں لیٹر ایڈیٹر کو بتائیں گے کہ ہمارے ایریا کے اندر یہ مسئلہ ہے، وہ اس اخبار میں شائع کریں گے۔ اقرا یاسمین جس علاقے کے اندر رہتی ہیں اس علاقے کے اندر جو بجلی کا بریک ڈاؤن ہے، یعنی بجلی جو چلی جاتی ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی ٹائم پر بجلی چلی جاتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 4 گھنٹے بجلی کا پتہ نہیں ہوتا، یہ ان کے علاقے کے ایک مسئلہ ہے، یہ اس کے اوپر ایک خط لکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جنید ممتاز جس علاقے کے اندر رہتے ہیں وہاں پر بچے یا کم عمر لوگ منشیات جو ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں، تو جنید ممتاز منشیات کے استعمال کے متعلق آگاہی کے لیے یا اس مسئلے پر آواز بلند کرنے کے لیے ایک خط لکھ دیں گے۔ ریحان عباسی جس ایریا کے اندر رہتے ہیں اس ایریا کے اندر سیوریج کے بہت زیادہ مسائل ہیں، ہر طرف گٹر کا پانی ابلتا رہتا ہے، یہ ان کے ایریا کا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے پر اب وہ ایک خط لکھ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ سرکار یہ خط شروع کیسے کرنا ہے؟ ہم عام طور پہ جو ہمیں اسکولوں کالجوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اسکولوں کالجوں کے اندر جو ہم خط لکھتے ہیں وہ اوپر جی کمرہ امتحان اور نمبر یہ اور کراچی، میں اس کے بعد اس کے اوپر ایک وہ لکھ دیتے ہیں کہ اس لیے میں نے یہ خط لکھا، پھر نیچے جناب علی میں بہت خوش ہوں اور میں خیر و عافیت سے ہوں، آپ کی خیریت مطلوب چاہتا ہوں، امتحانات کا رزلٹ آ چکے، اس کا ایک اس طرح کا پیٹرن ہوتا ہے، جبکہ لیٹر ٹو ایڈیٹر میں آپ نے ایسا کچھ نہیں لکھا۔ پہلا پوائنٹ، اہم بات یہ ہے کہ آپ جو بھی چیزیں لکھیں گے وہ صفحے کے کونے پر لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، تو میں ساری چیزیں اسی کونے پر لکھوں گا، اس جگہ سے، مطلب جو ہے اس جگہ پر میں لکھوں گا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں لکھوں گا۔ دوسری بات، یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، چاہے مجھے پیراگراف چینج کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، میں نے لکھنا صفحے کے کونے سے ہی ہے، صفحے کے جگہ چھوڑ کے یا بیچ میں یا درمیان میں بارڈر بنا کے خوبصورت بنا کے اس کے اوپر گلکاریاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپل ہم نے کونے سے لکھنا شروع کر دینا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلی بات بتا دی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، اخبار کے اندر اگر کوئی چیز آپ چاہتے ہیں کہ وہ شائع ہو تو آپ کو اسے ان پیج اردو جو سافٹ ویئر ہے اس پر لکھ کر اس کے فارمیٹ پر بھیجنا ہوگا۔ ان پیج اردو کے علاوہ کوئی اور فارمیٹ، کوئی اور سافٹ ویئر اخبارات کے اندر قابل قبول نہیں ہوتا۔ آپ اپنے موبائل سے اردو لکھ لیں، کوئی قبول نہیں ہوگی، آپ ایم ایس ورڈ کے اوپر اردو لکھ لیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اخبار کے اندر اگر کوئی فارمیٹ شائع ہوتا ہے تو وہ ان پیج اردو ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی۔ تیسری بات، لکھنے کا طریقہ، سب سے اوپر اپنا نام لکھیں گے، شہریار شوکت میرا نام ہے، میں نے لکھ دیا، ولد شوکت خان میں نے لکھ دیا، دوسری لائن میں آ گیا شناختی کارڈ نمبر لکھ دیا، تیسری لائن میں آیا اب میں نے ایڈریس لکھنا۔ اچھا، ایڈریس میں ہمیں یہ اپارچونٹی ہے کہ چاہیں تو پورا ایڈریس لکھ لیں، نہ لکھنا چاہیں تو میں صرف پاکستان اسٹیل ٹاؤن اتنا ایڈریس بھی لکھ لوں گا، پاکستان اسٹیل ٹاؤن بن قاسم کراچی، انف ہے، 3 چیزیں لکھ لیں۔ اس کے بعد آگے چوتھی چیز وہی جناب علی، جناب علی لکھ لیا۔ اگلی لائن میں جب آئیں گے تو اگلی لائن میں ہم یہ لکھیں گے کہ میں آپ کے اخبار کے توسط سے احکام بالا کی نگاہیں یا احکام بالا کی نظر ایک انتہائی اہم مسئلے کی جانب گامزن کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنے پلو سے باندھنے، یہ پہلی لائن ہے۔ میں آپ کے اخبار کے توسط سے احکام بالا کی نظر، احکام بالا کی توجہ، احکام بالا کی نگاہیں ایک انتہائی اہم مسئلے کی جانب گامزن کرنا چاہتا ہوں، یہ سب سے امپورٹنٹ یا پہلی چیز ہے جو آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا مسئلہ شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے آپ سے کیا کہا کہ سب سے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اپنا نام اور ولدیت،
दूसरी लाइन में आप आ गए तो आपने क्या लिखना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। तीसरी लाइन में आप आ गए तो आपने अपना एड्रेस लिखना है। नीचे आ गए चौथी लाइन में जनाबे आला, पांचवी जनाबे आला लिख लेंगे, बनाम एडिटर लिख लेंगे, दोनों चल जाएंगे। और पांचवी लाइन में आप ये लिखेंगे कि मैं आपके अखबार के तवस्सुत से अहकाम बाला की तवज्जो एक इंतहाई अहम मसले की जानिब मरकूज कराना चाहता हूँ, मैं अहकाम आला की तवज्जो इंतहाई अहम मसले की जानिब दिलाना चाहता हूँ। ये बात होगी। अच्छा सर, एक उर्दू टर्म को इंग्लिश में भी बताइएगा। अच्छा, ये जो उर्दू टर्म्स हैं इनको इंग्लिश में बताना, ये तो मेरे लिए भी बड़ा मसला होगा। बहरहाल मैं कोशिश जरूर कर लूंगा। जो चीजें आपको समझना है कमेंट के अंदर लिख के पूछ लीजिएगा, मैं उनकी इंग्लिश बता दूंगा आपको। ये कर लिया। अच्छा, अब ये लिखने के बाद उसी लाइन के आगे से लिखेंगे कि मैं पाकिस्तान स्टील टाउन का रिहायशी हूँ और ये आबादी उन लोगों के लिए मुख्तस है जो पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन हैं। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने घर अपने नाम पर कराया, घर अपने नाम पर लिया और उसके बाद उसे आगे किसी को किराए पर दे दिया। प्राइवेट लोग चूंकि अब इस आबादी के अंदर इस गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, जिसका असर ये निकल रहा है कि ये लोग न तो बिल अदा करते हैं बल्कि इलाके के अंदर गंदगी भी फैलाते हैं, इलाके के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जा बजा कचरा फेंक देते हैं। कचरा कुंडियों की जानिब नहीं, कचरा कुंडियों में जाकर नहीं फेंकते। एक और बात ये भी देखने में आई है कि ये प्राइवेट लोग जो कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन नहीं हैं, ये इन इलाकों में गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलव्वस है। ये एक मैंने आपको, ऐसा कुछ है नहीं, पता चले वो मेरे ऊपर क्लेम कर दे कि ऐसा कहाँ है जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये मैंने आपको एक बताया। दूसरी तरह मेरे इलाके के अंदर बिजली नहीं आती तो मैंने आपको लिख दिया, एडिटर को मैंने ये लिख दिया कि मोहतरम जनाब, मैं आपके अखबार के तवस्सुत से अहकाम बाला की तवज्जो एक इंतहाई अहम मसले की जानिब दिलाना चाहता हूँ। मैं गुलशन हदीद कराची का रिहायशी हूँ और हमारे इलाके के अंदर कई जगहों पर बिजली चोरी हो रही है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पीएमटी बार बार ट्रिप हो जाती है और उसकी वजह से कई कई घंटे बिल देने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रमजान में हमें कई कई घंटे बगैर बिजली के रहना पड़ता है। मैं अहकाम बाला से गुजारिश करूंगा या मैं अहकाम बाला से गुजारिश करूंगी कि वो इस मसले की जानिब तवज्जो दें और जल्द इस बिजली चोरी और बिजली की गैर एलानिया बंदिश को खत्म कराएं ताकि लोगों के मसाइल हल हो। मैं औरंगी टाउन का रिहायशी हूं और मेरे इलाके के बल्दियाती नुमाइंदे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। गलियों में जा बजा गटर का पानी भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से मसाजिद के आगे भी पानी जमा है और नमाजियों को मुश्किलात का सामना होता है और साथ ही इस गटर के पानी की वजह से कई बीमारियों के फैलने का अंदेशा है। मैं ज़िले इंतजामिया या मैं बल्दियाती इंतजामिया की तवज्जो इस जानिब दिलाना चाहता हूँ कि वो जल्द इस मसले को देखें और इस मसले पर तवज्जो दें। ठीक हो गया जी, आखिर में शुक्रिया और एंड हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मैं भूल गया, आपने अपनी ईमेल भी लिखनी होगी, यानी वो जहाँ आप नाम, वालिद का नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना एड्रेस लिख रहे हैं, उसके नीचे आपको अपना ईमेल एड्रेस भी लिखना होगा। अच्छा, इसको भेजने का तरीका क्या है? अच्छा, हम आपको इस क्लास के आखिर में, इस क्लास के आखिर में तो नहीं, जब आप ये लेटर टू एडिटर या मरासला सीख लेंगे उसके इख्तिताम पर हम आपको कुछ अखबारात के ईमेल एड्रेसेस दे देंगे। ये जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर हम आपको ईमेल एड्रेसेस दे देंगे कि आप वहां पर इन मरासलों को भेजें और देखें कि ये मरासले छप रहे हैं या नहीं छप रहे। पहली बात। अच्छा, ये चीज जहन में रखिएगा कि अब हमने भेजना किस तरह है। मैंने आपसे ये कहा पहली बात कि हम आपके पास क्या करेंगे कि हम जीमेल पे या जहां पर भी हमारा अकाउंट बना हुआ है वहां पर हम चले गए। हमने अपनी ईमेल एड्रेस फ्रॉम में लिखना होता है, टू में हमने उस इदारे का ईमेल एड्रेस लिखना है जहां पर हमने ये ईमेल करनी है। ठीक है, उसके बाद इन पेज की फाइल हमने अटैच करनी है। ठीक है, इन पेज की फाइल हमने अटैच करनी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन पेज के अलावा कोई दूसरी फाइल या कोई दूसरा फॉर्मेट काबिल कबूल नहीं होगा। इन पेज की फाइल को अटैच करना पड़ेगा। अगली बात यह है कि जो आपने लिखा है उसको कॉपी करके आपने जो ईमेल की बॉडी होती है ना, वो जो दरमियान का हिस्सा खाली होता है, उसमें आपने पेस्ट करना है। उसकी वजह ये होती है कि एडिटर ये देखेगा कि ये जिस चीज को मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे तवज्जो देने के काबिल है भी या नहीं, वो उसके ऊपर एक नजर डाल देगा। अगर आप सिर्फ फाइल अटैच कर देंगे तो कोई भी ऐसा एडिटर जिसके पास 200 लेटर्स आए हैं तो वो उन पे तवज्जो नहीं देगा। ठीक है, वो जो दरमियान का हिस्सा है, उस दरमियान के हिस्से के अंदर आप पेस्ट कर देंगे तो वो उसके ऊपर एक सरसरी सी नजर डालेगा, उसको लगेगा ये चीज मुनासिब है तो फिर उसको खोल के रीड करेगा। क्या